صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عربیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، ان کی بعثت کے وقت تین اہم ریلیجنز تھے اپنی تعداد کے حساب سے، اپنے ماننے والوں کے جو وہاں پہ اس کی وہاں پہ استحکام تھا ان کو موجود تھے، اس لحاظ سے تین ریلیجن تھے۔ اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ بت پرستی تھا۔ یہودیت کی بات ہم نے پہلے کر لی، اور بت پرستی جو تھی وہ عربوں کے اندر، وہ تو بنی اسماعیل میں سے تھے، وحدانیت پہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا پیغام ان کے درمیان موجود تھا، ان کی تعلیمات ان کے درمیان موجود تھیں، لیکن وقت گزرتے گزرتے جیسے دوسری پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ اپنے راستے سے اس پیغام سے دور جاتے گئے۔ اور پھر اس میں ایک عمر الخزاعی ایک شخص تھا جو کہ بن خزاع جو ان کا قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا وہ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اہم شخص تھا کہ اس کی کہی ہوئی بات کو ایسے کہا جاتا تھا کہ وہ شرع بن گئی، وہ قانون بن گیا، اتنا اہم لوگ اس کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو وہ جب گیا شام، اور شام جو ہے اس کو ہم انگریزی میں تو سیریا کہتے ہیں، لیکن شام آج کا شام اور اس زمانے کا شام ذرا مختلف تھا۔ اس شام کے اندر اردن، فلسطین، عراق اور جو آج کا موجودہ شام ہے، یہ سب شامل ہوتے تھے، اور اس کا جو سینٹر تھا وہ یروشلم ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ جو بٹوارے ہوئے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے ہیں، تو وہ شام صرف اس ایریے کو کہتے ہیں جو آج سیریا ہے۔ تو اس شام کو تجارت کے لیے عرب جایا کرتے تھے، یہ بھی وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جب بتوں کو اس نے دیکھا تو اس نے سوالات کیے کہ یہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے اپنے عقائد کے مطابق بتایا کہ یہ ہمارے جو اللہ کے ساتھ جو ہمارا انٹرسیشن ہے، یا بیچ کے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ نہیں رابطہ کر سکتے، ان کے تھرو کرتے، تو ہم ان کو جو کہتے ہیں وہ ہماری بات جو ہے وہ اللہ تک پہنچا کے اور وہ ہمارے مسائل حل کروا دیتے۔ تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ پیگنزم جو تھا، حالانکہ وہ رومن امپائر کا ایک سمجھیں کہ ایک ایکسٹینشن تھی، وہ اسی میں ہی آتا تھا، لیکن جو کرسچینٹی تھی اس کا حال بھی عجیب ہوا تھا۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ کرسچنز کیسے عربیہ میں آئے اور ان کا کیا حال ہو گیا تھا، لیکن یہ اسی کے درمیان سے یہ چیزیں ساری اٹھ کے آ رہی تھی کہ یہ آئیڈل ورشپنگ یا بتوں کو پوجنے کی بیماری جو تھی وہ ان علاقوں میں بھی آ گئی تھی جہاں پہ کرسچینٹی کا زور تھا۔ اور اس میں ایک لمبی سٹوری، ہم کرسچینٹی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو رومنز تھے شروع میں، وہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، اور جو جب کرسچینٹی کی اور رومن جو حکومت تھی اس کا سمجھیں اس کا ملاپ ہوا ہے، تو وہ کچھ ایسی چیزیں نکل کے بیچ میں شامل آ گئیں جس کا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ریلیجن سے تعلق کم تھا، اور دیگر چیزیں اس میں شامل ہیں، بہت سے ایسے سیکٹس بنتے چلے گئے۔ تو آئیڈل ورشپنگ یا بتوں کی پوجا وہاں ہوتی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جو وہ بت پہلا لے کر آیا مکہ میں، اور مکہ کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں بڑی اہمیت تھی، سینٹر تھا، لوگ آتے جاتے تھے، تو وہ مکہ کے اندر جو کچھ ہوتا تھا وہ پورے عربیہ کو اور ایون اس کے بیونڈ دور تک اس کا افیکٹ جاتا تھا۔ تجارتی قافلے ہیں تو وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو سب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تو اس کا اثر جو تھا وہ لیتے تھے۔ تو وہ پہلا شخص تھا جو بت لے کے آیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی جو اتڑیاں ہیں، اپنی جو انٹسٹائن ہے، اس کو گھسیٹتا ہوا آگ میں وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں جو کہ انٹروڈکشن، جو اللہ کے دین میں نئی انٹروڈکشن، انوویشن، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہوں، اس کو انٹروڈیوس کرانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال وہ عامر الخزاعی نے یہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد مکے کے اندر لوگوں نے، جیسے میں نے کہا کہ اس کی بات کو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے شرع ہے، تو لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اچھا، اس کے پیچھے صرف اڈاپٹ کرنے، اس کی عزت اور تکریم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو منسلک ہے وہ ہے کہ اس میں ایک بزنس بن گیا ان کا۔ اب جو بت تھے وہ مکے میں بنائے جاتے تھے، تراشے جاتے تھے، اور ان کو بیچا جاتا تھا، تو ایک طرح کا بزنس یہ بن گیا کہ وہ
اپنے خداؤں کو بنا کے اور آئیڈلس کو بنا کے اور بتوں کو بنا کے بیچا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ریلیجن کے اندر جب کرپشن آیا یا برائیاں سرایت کی ہیں تمام ریلیجن میں انکلوڈنگ اسلام, تو اس میں بزنس کا ذرا عمل دخل ہے. ہمارے دور تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج سے چند 10-15 سال 20 سال پہلے یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں پاکستان میں جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن اب وہ چیزیں, اس کے پیچھے ایک بزنس ریزن ہے کہ وہ یہی کچھ امریکہ میں اور یورپ میں اور وہاں پہ ہوا کہ جو ایسی چھٹیاں یا ایسے اوکیزنس تیار کرتے ہیں جس کے پر چیزوں کی سیل ہو, لوگ گفٹ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں, تو اس سے بزنس ڈیولپ ہوگا. تو یہ بزنس کے پیچھے ویلنٹائن ڈے اور ہیلوئین اور دیز تھنگ یہ اسی طرح وہاں پہ چلتا رہا, اور یہ ہمارے پاس بھی جو آیا اس کے پیچھے دیر آر سم بزنس آئیڈیاز. تو وہ چیزیں انفارچونیٹلی ہمیں یعنی ان سب کے ریلیجس ریفرنسز ہیں, اور ریلیجس ریفرنسز کسی کرسچینٹی میں نہیں ہے, یہ آئیڈل ورشپنگ میں. یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ رومن امپائر کی اور جو عیسائیت کی جو میرج ہوئی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں وہ عیسائیت کے بہت سے جو حلقے تھے اس میں بھی سرایت کر گئیں, اور پھر جو اب یہ مٹیریلسٹک ورلڈ بنی تو اس کے اندر ان چیزوں کو دوبارہ اٹھا کے جو آئیڈل ورشپنگ کے ٹائم کی تھی ان کو اٹھا کے اب ہیلووین کے اندر آپ دیکھ لیں یہ انہی کی چھٹی تھی, یہ اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے جو عیسائیت میں بھی پھیلی اب, اور جو ہے وہ اب ہمارے ہاں بھی یہ لعنت جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ گئی, اور ہم اسے بڑی خوشی سے کرتے ہیں. حالانکہ اس کا ریلیجس اسپیشلی جس چیز کے ریلیجس ریفرنسز ہوں جس میں شرک کا عمل دخل ہو اس سے تو بہت دور رہنا چاہیے. اسی طرح ویلنٹائن ڈے کا معاملہ ہے اور جو برائیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اسی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ مکے کے جو لوگ تھے ان میں ایک بزنس کا جو رجحان تھا ان کا, وہ بزنس والے لوگ تھے, تو انہوں نے اس کو ایز اے بزنس بنا لیا کہ یہ ریلیجن بھی بزنس بن گیا. تو وہ شروع ہو گئی وہاں پہ جو آئیڈل ورشپنگ یا بتوں کی پوجا اور ان بتوں کو بیچنا اور سارے عربیہ میں پھیلانا. اس کے بعد عیسائیوں کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو عیسائیت ہے وہ عربیہ میں کیسے آئی. عیسائیت عربیہ میں اس وقت آئی جب ان کا جو پرسیکیوشن شروع ہوا اور وہ لوگ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہیں, تو کچھ لوگ نجران کے علاقے میں آ کے آباد ہو گئے تھے, اور وہ نجران کے علاقے میں جو لوگ آباد ہوئے تھے انہوں نے اس مذہب کو پھر آگے عربیہ میں پھیلایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبا قصہ ہے جس کو ہم شاید اگلے سیگمنٹ میں دیکھ لیں گے, جس میں یہ یمن کے اندر یہ عیسائیت جو ہے, یمن کی بڑی امپورٹنس ہے آج. امپورٹنس اس وجہ سے کہ وہاں پہ جنگ و جدل چل رہی ہے, مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے, لیکن اس زمانے میں یہودیت کے حساب سے ہم نے ذکر کیا کہ اس کی کیا اہمیت تھی. پھر آگے ہم کرسچینٹی کے حوالے سے دیکھ لیں گے کہ وہ کیا قصہ تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے, جس کے بعد وہاں پہ کرسچینٹی بھی تھی وہ ایکچولی اسلام تھا اس زمانے کا اسلام تھا, کیونکہ وہ توحید پہ قائم تھے وہ لوگ, جو اپنی جگہوں سے, جو ہم نے کہا کہ کرسچینٹی جو ہے شروع میں جب وہ رومن امپائر کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا تو کئی کلینس میں بٹ گئی, کسی نے کچھ سنبھال لیا, کسی نے کچھ سنبھال لیا. کچھ ریئل یونیٹیرین جو لوگ تھے جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے وہ وہاں سے کچھ جو نکلے ہیں وہ عربیہ میں آباد ہوئے, اور عربیہ میں آ کے آباد ہوئے, پھر یمن میں آباد ہوئے. تو یمن کے جو عیسائی تھے ان کے حوالے سے ایک لمبا قصہ ہے, وہ شاید ہم ایک سیگمنٹ میں ہم کور کریں گے, وہ اگلی سیگمنٹ میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.